وہ اپنے اپارٹمنٹ میں آیا تھا۔ اس کے دماغ میں 2 دن پہلے ہوئی میٹنگ کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ پچھلے 2 دن سے وہ کافی پریشان تھا۔ اس نے کمپنی کی ڈیٹیلز چیک کروائیں پر کچھ خاص نہیں ملا۔ 2 ہفتوں کے اندر اسے سب پتہ کرنا تھا۔ نہا کر فریش ہوا اور وہ کچن میں آیا۔ اپنے لیے باہر سے کھانا لے کر آیا تھا۔ وہ پلیٹوں میں ڈال کر ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ سامنے ٹیبل پر کھانا رکھ کر صوفے پر بیٹھا۔ بےدلی سے کھانا کھا کر فارغ ہوا۔ برتن واپس کچن میں رکھ کر وہ اپنے کمرے میں آیا۔ چونکہ سردیاں شروع ہو رہی تھیں، موسم بدل رہا تھا تو اسے ہلکا ہلکا سا فلو ہونے لگا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ہی 2 دن کی تھکان اور پھر فلو سے سر بھاری سا محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں بند کرنے کی بہت کوشش کے باوجود جب نیند نہ آئی، پاس ہی پڑا موبائل پکڑا اور حوریہ کے نمبر پر کال ملائی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ کافی مصروف رہنے کی وجہ سے اسے کال نہیں کر پایا تھا۔ وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ جب کال کی تو فون ماہم نے اٹھایا۔ حوریہ سے بات کروانے کا کہا تو سب سن لیا، جسے سن کر اس کی آدھی تھکن اتر گئی۔ السلام علیکم، حوریہ موبائل کو کان سے لگا کر بولی تھی۔ وعلیکم السلام، میں نے سنا آپ ناراض ہیں مجھ سے، وہ اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا۔ اتنے دنوں بعد اس کی آواز سن کر اسے سکون سا محسوس ہوا۔ نہیں تو آپ نے غلط سن لیا ہوگا، حوریہ نے زبان دانتوں تلے دباتے ہوئے کہا۔ وہ گارڈن میں چلتے چلتے بات کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا تھا؟ کچھ نہیں، بس کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو لوڈو کھیلی۔ ویسے آپ 2 دن سے کہاں تھے؟ خود کو روکنے کے باوجود وہ پوچھ بیٹھی تھی تو اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری۔ کیا بات ہے، کہیں محبت کے جراثیم تو نہیں آ گئے جو اتنی فکر ہو رہی ہے میری؟ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، مجھے تو بس اپنے شوہر کی فکر ہو رہی تھی، کہیں وہ مجھے بھول تو نہیں گئے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ آپ کو بھولنے سے پہلے مر نہ جاؤں، بس بہت زیادہ مصروف تھا اس لیے بات نہیں ہو پائی۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ اتنے مصروف تھے کہ ایک میسج بھی نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے یوں شکوے پر اذلان کو حیرت ہوئی۔ وہ کہاں اپنے دل کی باتیں اسے کہتی تھی؟ کیوں، مجھے مس کیا؟ وہ بس اتنا ہی بولا۔ حوریہ وہیں رک گئی۔ واقعی اس نے ان 2 دنوں میں اس کی آواز، اس کے میسج، اس کی باتیں، ہر چیز کو مس کیا تھا۔ بولیں شاید، وہ بس اتنا ہی بولی۔ دوسری طرف سے اذلان کا قہقہا بلند ہوا۔ حور، اذلان نے اسے پکارا تو ایک پل کے لیے اس کا دل رکا تھا۔ وہ جب بھی اسے حور کہہ کر پکارتا تو وہ رک سی جاتی تھی۔ وہ وہیں جھولے پر بیٹھ کر بولی۔ کچھ نہیں، پھر کبھی، وہ بولا اور نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا وہ ہمیشہ حور کو پکار کر کچھ نہیں، پھر کبھی بول دیتا تھا۔ حور ہمیشہ سوچتی رہتی تھی کہ وہ اب کیا کہے گا۔ اس کے ایسے جواب پر وہ تپ سی جاتی تھی۔ میری بات سنیں، 2-3 ہفتے میں کافی مصروف رہوں گا تو کال نہیں کر پاؤں گا، پر میسج ضرور کروں گا، وہ اسے بتا رہا تھا۔ آپ کو فلو ہے؟ وہ کب سے اس کی آواز کو نوٹ کر رہی تھی۔ ہاں، ہلکا سا سر بھی بھاری ہو رہا ہے اور ہلکا ہلکا بخار بھی ہے، شاید خود ہی اتر جائے، وہ لاپرواہی سے بولا۔ خود کیسے اترے گا؟ میڈیسن لیں گے تو اترے گا نا، وہ ڈانٹتے ہوئے بولی۔ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ حوریہ نے اسے آرام کرنے کا کہہ کر فون بند کیا اور کمرے میں آ گئی۔ ابھی اسے اپنا آپ کافی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اندر سے خوش بھی تھی۔ سر، میرا دوست پولیس میں ہے، میں نے اسے ہی تھوڑی سی چھان بین کرنے کا کہا تھا، پر اس نے جب چھان بین کرنا شروع کی تو اس نے ہماری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک باتیں بتائی ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اذلان نے ساری چھان بین کرا لی تھی۔ ابھی وہ ایک فائل ہاتھ میں لیے حمدان صاحب کے آفس میں کھڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کیسی باتیں بتائیں؟ حمدان صاحب نے ناسمجھی سے کہا۔ یہ دیکھیے سر، وہ فائل حمدان صاحب کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے ان کے ایک طرف کھڑا ہو کر بتانے لگا۔ سر، ایم ایس کمپنی 4 سال پہلے شروع کی گئی تھی۔ ایم ایس کمپنی کے اونر فاروق ایک جیب کترا تھا۔ اس نے 4 سال پہلے یہ کمپنی شروع کی اور آہستہ آہستہ اپنے جیسے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اسد بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ اسد اور فاروق کی کافی جمتی ہے، جس کی وجہ فاروق کی بیٹی ہے۔ وہ اسد سے بہت محبت کرتی ہے اور جلد ہی دونوں شادی بھی کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کافی ویب سائٹس پر اپنا بزنس پھیلایا ہے، وہاں پر کام اچھا کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی کمپنی کو غلط نہ کہیں۔ وہیں دوسری طرف ہماری جیسی کمپنیوں کے ساتھ پروجیکٹ سائن کر کے پیسے لیتے ہیں اور پھر روپوش ہو جاتے ہیں۔ سال میں 2 دفعہ یہ کمپنیوں کو لوٹتے ہیں اور راتوں رات غائب ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے شہر جا کر اپنا نام بدل لیتے ہیں۔ کچھ مہینے صاف کام کر کے لوگوں کی نظروں میں آتے ہیں اور پھر اپنا ٹارگٹ ڈھونڈتے ہیں۔ پچھلے 3 سال سے اسد اور فاروق مل کر یہی کام کر رہے ہیں۔
اذلان کو جو کچھ پتا تھا وہ سب بتا رہا تھا اور ہمدان صاحب حیرانگی سے سب سن رہے تھے بس۔ شکر ہے ہمیں پتہ چل گیا، اگر وہ اتنے خطرناک ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمدان صاحب اب پریشان ہوئے۔ جس نے یہ سب پتہ کروایا ہے وہ پولیس میں ہے، تو اس نے بولا کہ جس دن کانٹریکٹ سائن کرو گے اسی دن چھاپہ مار کر ان کو گرفتار کر لیں گے۔ اذلان نے ساری کنورزیشن بتائی۔ یہی سب بہتر رہے گا، شکریہ۔ تم اگر اس دن مجھے نہ روکتے تو ہم بھی ان کے شکنجے میں آ جاتے۔ ہمدان صاحب مسکرا کر بولے، سر یہ تو میرا فرض تھا، مجھے جو چیز کھٹکے گی تو میں بولوں گا۔ وہ سر کو جنبش دیتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب پین کافی کے ٹرے میں 2 کپ رکھ کر لے آیا اور ٹیبل پر رکھ کر چلا گیا۔ چلو اب تم اپنا کام کرو، ابھی 2 دن ہیں پھر دیکھتے ہیں۔ ہمدان صاحب کافی پکڑتے بولے۔ اذلان اوکے کہتا کمرے سے نکل گیا اور اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کام کرنے لگا۔ آج وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ 5 بجے کا وقت تھا۔ آفس سے چھٹی ملتے ہی وہ موٹر سائیکل چلاتے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بلڈنگ کے نیچے پہنچتے ہی اس نے اپنی بائک ایک طرف کھڑی کی اور اپنا بیگ ہاتھ میں پکڑ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ پیچھے سے جب کسی نے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ اس کا سینہ زمین پر لگا۔ اپنے آپ کو سنبھال کر وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا جب ایک طرف کھڑے آدمی نے اس کے پیٹ میں لات ماری۔ تم لوگ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ میرے اور کمپنی کے خلاف جو ثبوت ہیں ابھی کے ابھی واپس کر دو ورنہ۔ تبھی اسے اپنی دائیں طرف سے اسد کی آواز آئی۔ وہ 1 منٹ میں سارا کھیل سمجھ گیا۔ زمین پر دونوں ہاتھوں کا دباؤ دے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اگر نہ دوں تو؟ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے بولا۔ اذلان تو ابھی بھی بچہ ہے، میرے پنگوں میں مت پڑ ورنہ تجھے رستے سے ہٹانے کے لیے 2 منٹ نہیں لگیں گے۔ اسد اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں بولا، جیسے آخری وارننگ دے رہا ہو۔ وہ ثبوت تو اب عدالت کو ہی ملیں گے۔ پھر جن معصوموں کو تو نے بیوقوف بنا کر پیسے لوٹے ہیں نا، ان جرائم کی سزا تجھے کورٹ دے گی۔ اذلان چہرے پر پراسرار مسکراہٹ سجا کر بولا، جو اسد کو تپانے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کو مکہ مارا۔ سالے تجھے تو اتنا پیٹوں گا تو اپنی شکل تک نہیں پہچان پائے گا۔ ثبوت دے دے ورنہ لاہور میں بیٹھی تیری ماں اور بہن بھائی اور ہاں تیری وہ حور بیوی، ان سب کو تیرے کیے کا بھگتنا پڑے گا۔ تجھے مار کر تیری بیوی سے دوبارہ شادی کروں گا اور اسے نوکرانی بنا کر رکھوں گا۔ کیا کہتا ہے؟ منظور ہے یا ثبوت دے گا؟ اسد اذلان کو پیٹتے ہوئے مسلسل بول رہا تھا اور اذلان کے ضبط کی اب انتہا ہو چکی تھی۔ وہ اسے لڑنا نہیں چاہتا تھا پر اب شاید لڑنا ضروری ہو گیا تھا۔ اب وہ بھی جوابی کارروائی کرنے لگا۔ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ آس پاس کی بلڈنگز کے کافی لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اگر کوئی چھڑوانے کے لیے آگے بڑھتا تو اسد کا ایک آدمی اسے مار کر پیچھے کر دیتا۔ بتا دے وہ سارے ثبوت کہاں ہیں ورنہ یہ گولی چلا دوں گا۔ اسد اسے پیچھے پھینکتے ہوئے بولا اور پسٹل نکال کر اس پر تانی۔ باس اس کے بیگ میں سوائے ایک لیپ ٹاپ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ آدمی اس کے پاس پڑا اذلان کا بیگ چیک کرتے ہوئے بولا، تو مجھے مار بھی دے تب بھی نہیں بتاؤں گا۔ جو حرام کام کرتا ہے نا، اس کے ثبوت تو میرے مرنے کے بعد بھی تجھے نہیں ملیں گے۔ اب تو اگر پاتال میں بھی جا کر چھپ جانا پھر بھی پولیس تجھے ڈھونڈ لے گی۔ اذلان اپنے ماتھے اور ہونٹ کے کنارے سے خون صاف کرتے بولا، تو پھر کھا گولی، یہ لے۔ اسد ٹریگر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ایک پل کے لیے اذلان کے چہرے کا رنگ اڑا۔ دور سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دی۔ بلڈنگ کے گارڈ نے فون کیا تھا پولیس کو۔ اذلان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ نکلو جلدی سے یہاں سے، اسد چلایا۔ سبھی آدمی بلڈنگ کی دیوار پھاندنے لگے۔ اذلان نے جھک کر اپنا بیگ اٹھانا چاہا جب ٹھا ٹھا کی آواز گونجی۔ سب نے حیرانگی سے پہلے اذلان کو اور پھر اسد کو دیکھا جس نے بھاگتے ہوئے اذلان پر 2 گولیاں چلائیں۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی۔ دور اسد ہنستے ہوئے دیوار کو پھلانگ گیا۔ اذلان بیٹے تم ٹھیک ہو؟ گارڈ بھاگ کر اس کے پاس آیا جو کہ اب زمین پر گر چکا تھا۔ سفید شرٹ خون سے بھیگ چکی تھی۔ گولی سیدھی چیسٹ پر لگی تھی، دوسری گولی ٹانگ پر۔ اس کے سفید کپڑے مکمل خون میں بھیگ رہے تھے۔ پاس کھڑے ایک آدمی نے جلدی سے گاڑی نکالی اور اذلان کو اس کے اندر لٹایا اور ہاسپٹل کی طرف بھگا دی۔ بلڈنگ کا گارڈ بھی اس کے ساتھ تھا۔ درد کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آج صبح ہی تو وہ کتنا خوش تھا کہ اپنی کمپنی کو اس نے بچا لیا تھا، پر اب اگلے 10 منٹ میں وہ لوگ ہسپتال پہنچے۔ اسے ICU میں شفٹ کیا گیا۔ یہ پیشنٹ کا موبائل اور والیٹ ہے۔ ایک نرس نے اس کا موبائل اور والیٹ لا کر اسی گارڈ کو پکڑایا۔
اس کے گھر والوں کو فون کرنا چاہیے۔ وہ آدمی بولا جو گاڑی میں ڈال کر لایا تھا۔ ہاں کر دو۔ گارڈ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے اذلان کا فون کھولا، اس پر لاک نہیں تھا۔ کانٹیکٹس میں جا کر دیکھا تو پہلا نمبر ہی امین صاحب کا تھا۔ اس نے اس پر کلک کر دیا۔ بھابھی پلیز چائے بنا دے۔ حوریہ کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب حامد آ کر بولا۔ وہ ہاں میں سر ہلا کر دوبارہ کام میں لگ گئی۔ پچھلے کافی دنوں سے اس کی اذلان کے ساتھ بات نہیں ہوئی تھی۔ اس نے میسیج بھی کیے پر جواب نہیں آیا۔ پہلے تو کافی غصہ ہوئی پر اب وہ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ ماجدہ بیگم نماز پڑھ کر فارغ ہوئیں اور باہر صحن میں جا کر بیٹھ گئیں۔ جب دروازہ کھول کر کوئی اندر آیا، آنے والی ہستی کو دیکھ کر ان کا میٹر گھوم گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور غصے سے بولی۔ امین صاحب کے قدم وہیں تھم گئے۔ حوریہ اتنی اونچی آواز سن کر باہر نکلی تو صحن میں اپنے والد کو دیکھ کر وہ آگے بڑھنے لگی پر رک گئی۔ امین صاحب بہت پریشان نظر آ رہے تھے۔ چاچو آپ خیریت؟ سب خیریت تو ہے، حامد ان کے یوں اڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ بھابھی جو میں کہنے والا ہوں اسے حوصلے سے سنیے گا۔ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے ایک کال ریسیو ہوئی اذلان کے نمبر سے۔ وہ بولتے بولتے رکے۔ حوریہ کا دل ایک دم ڈوبا تھا۔ ایک انجانے خوف کے تحت وہ امین صاحب کی طرف آئی۔ ابو آگے بولیں۔ وہ ہمت کر کے بولی تھی۔ اس کو کسی نے 2 گولیاں ماری ہیں۔ وہ اس وقت اسلام آباد کے ہسپتال کے ICU میں ہے۔ ہمیں فوراً وہاں جانا ہوگا۔ امین صاحب بولے تو وہاں کھڑے ہر انسان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا بول رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرا بچہ تو کچھ دن میں واپس آنے والا تھا۔ اس کی تو کسی سے دشمنی نہیں تھی۔ گولیاں کس نے ماری؟ ماجدہ بیگم صدمے سے بولی۔ انہیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں چلنا ہوگا۔ حامد تم کرن کو لے کر چچی کے پاس پہنچو۔ میں بھابھی اور حوریہ کو لے کر اسلام آباد جا رہا ہوں۔ امین صاحب شوق سے چہرہ لیے کھڑے حامد کو بولے تھے جو ابھی تک ان کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ حوریہ بچے۔ امین صاحب نے حوریہ کی طرف دیکھ کر انہیں پکارا جو بے یقینی سے امین صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ان کو اپنا دل کٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنی آنکھوں کو صاف کر کے وہ حوریہ کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اسے لیے گھر کے دروازے سے باہر نکلے۔ ماجدہ بیگم بھی روتے ہوئے ان کے پیچھے نکلی۔ اتنا لمبا سفر امین صاحب نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا کر 4 گھنٹوں میں طے کیا۔ وہ سارے رستے خالی نظروں سے شیشے سے باہر دیکھتی رہیں۔ ماجدہ بیگم سارا رستہ روتی رہی تھی۔ وہ تینوں کوریڈور میں کھڑے ان دونوں کے پاس پہنچے۔ اذلان کہاں ہے؟ ماجدہ بیگم بولی۔ اس کا آپریشن ہو رہا ہے۔ گارڈ صرف اتنا بولا اور اپنا سر ہاتھوں پر گرا دیا۔ حوریہ وہیں ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم ہلکے ہلکے سے کانپ رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو جھولی میں رکھا تھا۔ جب اس کی نظر انگلی میں پڑی انگوٹھی پر گئی، بہت سی یادیں اس کی یادوں کے پردوں پر لہرائیں۔ اب تک اس نے آنسو نہیں گرنے دیے تھے۔ انکل اذلان کو کیا ہوا؟ مجھے ابھی پتہ چلا۔ ارسم بھاگتا ہوا ان کے قریب پہنچا۔ امین صاحب نے سب بتا دیا۔ آنٹی چپ ہو جائیں، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ ارسم ماجدہ بیگم کے پاس بیٹھ کر بولا۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلے اور اس کے خطرے سے باہر ہونے کی خوشخبری سنائی، جسے سن کر سبھی کے چہرے پر طمانینت پھیلی۔ اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اسے کچھ دیر میں ہی ہوش آ جانا تھا۔ ماجدہ بیگم پاس پڑے اسٹول پر بیٹھ کر صورتیں پڑھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی۔ امین صاحب باہر کھڑے بلز بھر رہے تھے۔ ارسم ماجدہ بیگم اور حوریہ کے لیے سینڈوچ اور چائے لے کر آیا۔ حوریہ یک ٹک اسے تک رہی تھی۔ ان 6-7 گھنٹوں میں اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں بہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی سامنے بیڈ پر پڑے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کب اس کے دل کے اتنا قریب ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا۔ اپنے سامنے ماجدہ بیگم کو دیکھ کر وہ کچھ پل کے لیے ناسمجھی سے انہیں دیکھتا رہا۔ ایک ایک کر کے ساری باتیں اس کے ذہن میں چلنے لگیں۔ خود کو زندہ پا کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اذلان میرے بچے۔ ماجدہ بیگم روتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ ان چند گھنٹوں میں واقعی وہ کئی دفعہ مری تھی، یہی سوچ کر کہ اگر ان کے بیٹے کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کریں گی۔ امی میں ٹھیک ہوں، وہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا۔ تبھی امین صاحب اور ارسم بھی وہاں آ گئے۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا چیک اپ کیا اور سب ٹھیک ہے کا کہہ کر باہر چلے گئے۔ امین صاحب کے بار بار پوچھنے پر اذلان نے اسد والی ساری بات بتائی، جسے سن کر سبھی حیران ہوئے۔ پولیس اسے اس وقت کی ڈھونڈ رہی ہے۔ اذلان نے تھوڑی دیر پہلے پولیس کو بھی بیان دیا تھا۔ وہ اب نارملی سب سے باتیں کر رہا تھا۔ حمدان صاحب بھی اس کا حال احوال پوچھ کر گئے تھے۔ اذلان نے انہیں ثبوت سنبھال کر رکھنے کا کہا تھا اور جلد از جلد پولیس کو دینے کا بھی۔
وہ جانتا تھا کہ حوریہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ اسے کئی دفعہ دیکھ بھی چکا تھا، پر حوریہ نے ایک بار بھی اس کے قریب آ کر اس کا حال احوال نہیں پوچھا تھا، اور یہی بات اذلان کو بری بھی لگی تھی۔ وہ سب رات وہیں ٹھہرے تھے، اذلان کو بار بار درد سے راحت کے لیے انجیکشن لگ رہے تھے جن سے اسے نیند آ جاتی۔ اگلی صبح دوپہر کو اسے چھٹی ملی، سبھی اسے لیے اس کے اپارٹمنٹ پر پہنچے، اسے اس کے کمرے میں لٹایا۔ امین صاحب نے واپس جانے کا بتایا، ماجدہ بیگم وہیں رکنا چاہتی تھی، پر اذلان نے انہیں سمجھایا کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ بھی اتنا لمبا فاصلہ طے کرنے کے قابل نہیں تھا، اتنے لمبے سفر سے اس کی طبیعت خراب ہو سکتی تھی، اسی لیے وہ یہیں کچھ ہفتے رہ کر مکمل ٹھیک ہو کر واپس جا سکتا تھا۔ حوریہ اپنے سر پر دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، ویسے بھی میرا بچہ بہت بہادر ہے، انشاءاللہ بہت جلد بھلا چنگا ہو جائے گا۔ ماجدہ بیگم اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے بولی، امی اپنا خیال رکھیے گا۔ چلیں بھابھی۔ حوریہ امین صاحب بولے تو سر جھکائے کھڑی حوریہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اذلان کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے اذلان نے ناراضگی کے اظہار کے لیے نظریں ہٹا لیں۔ حوریہ تم یہیں رکو، اذلان اکیلا ہو جائے گا، وہ اتنے زخموں کے ساتھ تو اس سے ہلا بھی نہیں جائے گا، تم اس کا خیال رکھنا۔ ماجدہ بیگم نے پلٹ کر حوریہ سے کہا، امی رہنے دیں، ارسم ہے نا، آپ حوریہ کو اپنے ساتھ لے جائیے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، پر اس کی آواز میں چھپی ناراضگی حوریہ نے خوب اچھے سے نوٹ کی۔ بھائی صاحب چلیں؟ حوریہ دھیان رکھنا، ضروری ہو تو فون کر لینا۔ ماجدہ بیگم اذلان کی بات اگنور کرتے بولی۔ ان سب سے مل کر وہ چلی گئیں۔ حوریہ ان کو بھیج کر دروازہ بند کر کے کچن میں آئی اور ہلکا پھلکا دلیا بنایا، اسے ایک بول میں ڈال کر کمرے میں لائی۔ بیڈ پر وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا۔ حوریہ نے اس کی طرف دیکھا، کالی شلوار قمیض پہنے، سر پر سفید پٹی لگائی، بازو پر خراشیں، قمیض کے اوپری 2 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے سینے پر لگی پٹی صاف نظر آ رہی تھی۔ اپنی آنکھوں میں بھر آنے والے پانی کو اس نے بمشکل اندر بھیجا۔ اذلان کچھ کھا لیں، پھر دوائی کھانی ہے، وہ بول سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، پر وہ ویسے ہی لیٹا رہا۔ اذلان، اس نے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ اگلے ہی پل اذلان نے آنکھوں سے بازو ہٹایا اور بیٹھنے کی کوشش کی، جس میں ناکام رہا کیونکہ زور لگانے سے اس کے سینے میں درد ہو رہا تھا۔ حوریہ نے اس کو کندھے سے سہارا دے کر اس کے پیچھے تکیہ رکھا جس سے اسے بیٹھنے میں آسانی ہوئی، پاس پڑی کرسی کو گھسیٹا اور اس پر بیٹھی، بول سے چمچ بھر کر اس کے منہ کی طرف کیا۔ گولی ٹانگ پر لگی ہے، ہاتھ پر نہیں، جو کھانا نہ کھا سکوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے باؤل چھین کر خود کھانے لگا۔ حوریہ کو اس کے الفاظ نہیں، اس کا لہجہ برا لگا۔ وہ مگن سا کھانے میں مصروف تھا جب پاس سے ہچکی کی آواز سنائی دی۔ باؤل کو سائڈ پر رکھ کر اس نے حوریہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب کیوں رو رہی ہیں؟ وہ تھوڑے سخت لہجے میں بولا۔ حوریہ کی رونے میں اور تیزی آئی۔ حوریہ کیا ہوا؟ کیا اب میں اتنا سا ناراض بھی نہیں ہو سکتا؟ وہ چڑھتے ہوئے بولا، پر وہ روئے جا رہی تھی۔ اذلان ہمت کر کے ٹھیک سے بیڈ پر بیٹھا اور حوریہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بیڈ پر بٹھایا۔ حور، وہ بہت محبت سے بولا۔ اتنے دنوں کے بعد اس کے منہ سے یوں حور لفظ سن کر وہ مزید رونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو کل سے اپنے اندر سب کچھ لیے بیٹھی تھی، وہ سب سہارا ملنے پر اب باہر نکل رہا تھا۔ اذلان اب پریشان ہو رہا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو وہ یوں رو رہی ہے۔ حور، کیا واقعی مجھے اتنا بھی حق نہیں جو میں تھوڑی دیر اپنی ناراضگی دکھا سکوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا۔ نہیں۔ حوریہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی۔ اذلان کو اپنا دل کٹتا محسوس ہوا۔ کیا اس نے ابھی تک اسے نہیں اپنایا تھا؟ اس کے دماغ میں کئی اور سوال اٹھے تھے۔ بالکل حق نہیں، وعدہ کریں کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ میں روٹھوں گی اور آپ منائیں گے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کل کا دم کیسے کٹا، کتنی اذیت میں تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی کے ابھی سانس بند ہو جائے گی۔ بار بار آپریشن تھیٹر کو دیکھتی تھی، وہ لال بتی بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ پھر سوچتی کہ اگر بجھ گئی اور کوئی بری خبر ہوئی تو میں کیا کروں گی۔ دل سے اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ پلیز آپ کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بول رہی تھی اور اس کی باتیں اذلان کے اندر تک سکون پیدا کر رہی تھی۔ وہ نہ صرف اسے اپنا چکی تھی بلکہ اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی۔ تو میرے ہوش میں آنے کے بعد آپ نے بات کیوں نہیں کی؟ میں انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر پھیلے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کے پوروں سے صاف کرتے ہوئے بولا۔ آپ کو بلانا چاہیے تھا، میں کیوں آتی؟ آپ پچھلے کتنے دنوں سے میری کالز میسیجز کا جواب نہیں دے رہے تھے، ناراض تھی میں،
وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تو اذلان کے چہرے پر جاندار سی مسکراہٹ پھیلی۔ او تو اس میں بھی میرا قصور ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا۔ حوریہ نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ اذلان کا قہقہا بلند ہوا۔ حوریہ اسے یوں ہنستے دیکھ کر غصے میں آئی اور بے اختیار مکہ مارا۔ وہ چیخا، ام سوری، ام سو سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ فوراً نم لہجے میں بولی۔ اذلان نے اس کی طرف دیکھا، وہ کافی پریشان ہو چکی تھی۔ ادھر آئیں، ریلیکس، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اپنا بازو اس کے گرد لپیٹتے ہوئے بولا۔ حوریہ دوبارہ رونے کی تیاری میں تھی اب۔ اگر اب آپ روئی نا تو گھر سے باہر پھینک دوں گا، مجھے روتے ہوئے لوگ بالکل پسند نہیں، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ حوریہ نے غصے سے اسے گھورا۔ حور، میں ایک مریض ہوں، گولی لگی ہے میرے سینے پر، اگر اجازت ہو تو لیٹ جاؤں اب۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو وہ پیچھے ہٹی اور دوائی کھلا کر اسے لٹانے میں مدد کی۔ کچھ دیر بعد وہ سو گیا تو حوریہ نے سارے گھر کی صفائی کی اور اذلان کے لیے یخنی بنانے لگی۔